اتنی سی عمر میں اس قدر مہارت کسی استاد کی تربیت کا نہیں بلکہ میڈیا کی قلب و ذہن کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لینے والی نشریات کی مرہون منت ہے۔ جب ماں باپ تربیت سے غافل اور فلمی ڈرامے اپنے کردار ادا کرنے میں کامل ہوں تو نوجوان نسل کا یوں بے روی کا شکار ہونا غالباً قابل تعجب نہیں۔ اس مصیبت سے نجات کے لیے ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری محسوس کرنا ہوگی۔ نیز اسکولوں کالج اور یونیورسٹی میں ٹیچرز بھی اس سلسلے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود نوجوانوں کو چاہیے کہ ایسے مناظر کے دیکھنے سے خود کو بچائیں کہ جن سے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ترغیب پیدا ہو اور نفس و شیطان کی اطاعت کا جذبہ ترقی کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کی داستان عبرت اخباروں اور رسائل کی زینت بن کر دوسروں کے لیے سبب نصیحت بن رہی ہو۔ نمبر 3، عشق مجازی کے سمندر میں غوطہ زن کروانے میں ہمزاد دوستوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ راکم اس قسم کے دوستوں کو دوست قرار دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ جو شخص دوستی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نفس و شیطان کی اطاعت کی طرف مائل کرنے کی کوشش فاستہ میں مشغول ہو، وہ یقیناً دوست نہیں بلکہ لباس سے دوستی میں ایک نادان دشمن ہے، بلکہ کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک دشمن ہے، کیونکہ دشمن بدخواہوں کی طرف سے پہنچنے والے خطرات کے پیش نظر انسان کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ان جیسے نادانوں پر اعتماد کاملہ کی بنا پر غفلت قلب کو ڈھانپے رہتی ہے اور یہ اعتماد رکھنے والا آہستہ آہستہ تباہی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس قسم کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جب بغور ان کے بیان کردہ کارنامے سنتا ہے تو لاشعوری طور پر اس کے دل میں بھی اس فعل کے ارتکاب کا شوق بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس بیداری شوق کی اطلاع ان مخلص دوستوں کو ملتی ہے تو شوق میں اضافے کے اسباب پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ شکار پھنسانے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اگر انتخاب پہلے ہی ہو چکا ہو تو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا جاتا ہے۔ درمیان میں کچھ مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کے حل کے لیے مفید مشورے دیے اور عملی تعاون کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ کسی قسم کی کامیابی کی اطلاع ملے تو شاباش بھی دی جاتی ہے۔ اگر شکاری اس میدان میں نیا ہے اور کسی سبب سے اس کام میں جھجک محسوس کر رہا ہے تو تانوں کی بوچھاڑ کر کے اس کی غیرت عشق کو بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ چھلنی جگر اس مقصد عظیم میں کامیابی کو اپنے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا لیتا ہے۔ غرض کا ہر طرح حوصلہ افزائی کر کے دنیا و آخرت میں ذلت اور رسوائی کی جانب دھکیلنے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب یہ نیا پنچھی مشن میں ناکامی کے باعث کسی بڑے چکر میں پھنس جائے تو پھر یہ دوست اپنی شکل دکھانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس مسئلے کا حل فقط یہی ہے کہ اس قسم کے تمام دوستوں سے فوراً جان چھڑائی جائے اور ان کے بجائے نیک پاکیزہ ذہن اور اخروی لحاظ سے مخلص دوست تلاش کیے جائیں۔ فی زمانہ ایسے دوستوں کا ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے، لیکن اگر واقعی جذبہ صادق ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور قدم چومے گی۔ نمبر 4، ناول ڈائجسٹ اور عشقیہ کہانیاں بھی نہ صرف غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح کی جانب مائل کرتی دکھائی دیتی ہیں، بلکہ شادی شدہ خواتین و حضرات بھی ان کے اثرات سے محفوظ نہیں۔ اثر قبول کرنے کے اعتبار سے کیفیت قلب انسان مختلف ہوتی رہتی ہے، چنانچہ بعض اوقات موٹی کتابیں بھی اثر ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ دنیا دل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی بہت کچھ سننے کے باوجود باطنی لحاظ سے کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، لیکن کسی جگہ لکھا ہوا مختصر سا جملہ قلب و ذہن کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ لہٰذا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کام آوارہ ذہن دوستوں کی صحبت اور ان کی نقصان دہ باتیں نہیں کر پاتے، وہ کام ڈائجسٹوں میں لکھے ہوئے جملے کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی لکھی کوئی بات ایسی نفیس و دلکش محسوس ہوتی ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان اپنے اطراف سے بالکل بیگانہ ہو کر بہت دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر پڑھے ہوئے یہ جملے اس کے ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں اور بسا اوقات ان میں پوشیدہ پرکش دعوت اور رہنمائی اسے ایسے کاموں کی طرف لے جاتی ہے جو آئندہ زندگی میں طویل
طویل رنج و غم کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس مقام پر حاکم ان محررین کی خدمت میں بھی دعوت فکر و محاسبہ پیش کرنے کی جسارت کرے گا کہ جو تھوڑی سی شہرت اور قلیل سرمایہ کے پیش نظر فرضی کہانیوں کی شکل میں گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا راستہ دکھانے پر میں قطعاً خوف محسوس نہیں کرتے انہیں درج ذیل حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دیر غور و تفکر کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کا سمان کرنا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص برا طریقہ جاری کرے گا اور لوگ اس پر عمل کریں تو اس پر اس کے جاری کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کا بھی، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہ ہوگی۔ تحریری بے اعتدالی کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے دینی کتب کے مطالعے کا شوق بڑھانا بہت ضروری ہے، اور زیادہ بہتر رہے گا کہ ابتدا میں اصلاحی موضوعات پر مشتمل لٹریچر زیر مطالعہ رکھا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ان کتب کی چاشنی کا مزہ حاصل ہو گیا تو دیگر رسائل کا پھیکا پن کبھی متاثر نہ کر سکے گا۔ نمبر 5، عشق مجازی کی سب سے بڑی بنیاد نگاہ کی آزادی کو قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کا سبب عموماً وہ نگاہ بنتی ہے جسے آزاد چھوڑتے ہوئے انجام کی پرواہ نہ کی گئی تھی۔ چنانچہ جب نگاہ کسی حسین عورت پر پڑ جائے اور یہ دیکھنے والا مضبوط قوت ارادی سے خالی ہو تو دل کو قابو میں رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ماقبل میں بہت سے واقعات ملاحظہ فرمائے، انہیں ذہن میں لا کر غور فرمائیں تو اب آسانی محسوس کریں گے کہ صرف ایک نگاہ غلط نے زندگیوں میں کیسے کیسے انقلاب پیدا کیے ہیں، اور آزاد چھوڑی گئی فقط ایک نظر کس قدر فتنوں کا باعث بنی، اور اس سے پیدا ہونے والی غفلت نے کتنے انسانوں کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان نفوس کو قابو میں رکھو، یہ شر کی دعوت دیتے ہیں، گناہ چھوڑ دینا توبہ قبول کروانے سے زیادہ آسان ہے۔ کئی شہوانی نظریں اور گھڑی بھر کی لذتیں طویل غم کا باعث ہوتی ہیں۔ نظر کی حفاظت کا شعور بیدار کرنے کے لیے علاج کے عنوان کے تحت بہت کچھ درج کیا گیا ہے، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 6، دینی تربیت کا فقدان۔ برے دوستوں کی صحبت، فلمیں، ڈرامے، ناول، ڈائجسٹ اور آوارہ نظری تو کسی نہ کسی طرح عشق مجازی کا سبب بنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اب مخلوط طرز تعلیم نے تو رہی سی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ ایسے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور ٹیوشن سینٹرز کے جن میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، وہاں نگاہ کی حفاظت کا تصور معاذ اللہ بے وقوفی تصور کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اس کی وجہ سے معاشرے میں کس قدر بگاڑ پیدا ہوا یہ کسی ذی شعور پر مخفی نہیں۔ ایسے والدین یقیناً بے حد باعث حیرت ہیں کہ جو خود کو مسلمان کہلوانے، اسلامی اقدار کی قدر کا دعویٰ کرنے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول اور کالج موجود ہونے کے باوجود جوان بچیوں کو مذکورہ قسم کی طرز تعلیم رکھنے والے مقامات پر بھیجنے میں بالکل عار محسوس نہیں کرتے۔ شاید آج کا مسلمان بھی سابقہ قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بہت بڑے اور اچانک آ جانے والے عذاب کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے غضب و غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ نمبر 7، انسان کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب نفس و شیطان کی اطاعت ہے۔ ان بے رحم دشمنوں کی سب سے بڑی خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان کے ایمان کی تباہی کا سامان کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنوا دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: شیطان تو تمہیں محض برائی، بے حیائی اور اس بات کا ہی حکم دیتا ہے کہ اللہ کی جانب اس بات کو منسوب کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور نفس کے بارے میں ارشاد ہوا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ عشق مجازی کے سلسلے میں بھی لڑکا لڑکی کے قلوب میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، محبت کے جذبات بیدار کرنا، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے مشورے دینا، انہیں دنیا و آخرت کے خطرات سے بے خوف کرنا اور بدعنگائی سے زنا تک پہنچا دینا، ان دونوں کی پرخلوص کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس سبب سے مقابلے کا طریقہ اور اس میں آسانی کے حصول کے لیے علاج کے تحت تفصیل کا غور مطالعہ فرمائیں۔ بیان کردہ تفصیل کا مطالعہ یقیناً ایک حساس و گزار دل میں عشق مجازی سے دوری کا شعور پیدا کرنے کے لیے کافی ہے،
لیکن فقط شعور کی بیداری تک محدود رہنا نجات و حفاظت کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی لازم ہیں، جن کی رعایت دنیا و آخرت میں ذہنی و قلبی سکون اور مزید انعامات الہیہ کے حصول کا سبب بنے گی۔ اس عمل کے نقصانات پر غور مسلسل کو پہلا علاج قرار دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو اپنے لیے ایسے مال کا انتخاب کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی پوشیدہ ہو۔ عشق مجازی کی آفات پر غور و تفکر کرنے کے بعد کون ایسا نادان ہوگا کہ جو اسے عبادت یا رضا الہی کا سبب قرار دے سکے۔ لہٰذا اس مرض میں گرفتار خواتین و حضرات کو چاہیے کہ وقتی لذت نہیں بلکہ اس کی تباہ کاریوں کو ہمہ وقت اپنے پیش نظر رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد فائدہ محسوس فرمائیں گے۔ ایسے خواتین و حضرات کے لیے فوراً سے بیشتر شادی کر لینا بھی بے نافع اور مؤثر علاج ہے، اور اس سلسلے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جائز طریقے سے ممکن ہونے کی صورت میں جس کی طرف دل مائل ہے اس سے شادی کی جائے تاکہ آئندہ کے لیے برائی کا راستہ ہی بند ہو جائے، کیونکہ اپنی پسند کو نظر انداز کر کے کسی اور سے شادی کرنے پر ہو سکتا ہے کہ قلب و ذہن کامل طور پر شریک حیات کی جانب مائل نہ ہو اور پرانی یادوں سے چھٹکارا ممکن نہ ہو سکے۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو اس کا لازمی نتیجہ گھر میں لڑائی جھگڑے، بے سکونی اور شریک سفر کے حقوق میں کوتاہی کی صورت میں نکلے گا۔ ایسی صورتحال میں لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شرعی قباحت مثلا لڑکے کا غیر مسلم وغیرہ ہونا نہ ہو تو انا کا مسئلہ بنائے بغیر انہیں شادی سے نہ روکیں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضد میں مبتلا ہو کر انکار کرتے رہیں اور لڑکی باغیانہ قدم اٹھاتے ہوئے بدنامی کا باعث بن جائے۔ یوں ہی لڑکے کے متعلقین کو بھی اس موقع پر بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جوان اولاد کے ساتھ بہت زیادہ سختی عموماً برے نتائج کا باعث بنتی ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل واقعات پر غور فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے لیے ایک امیر اور ایک غریب کا نکاح کا پیغام آیا ہے۔ لڑکی غریب کی طرف میلان رکھتی ہے جبکہ ہم امیر سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی عمل نہیں دیکھا۔ ابو البختاری فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نہر فرات سے میٹھا پانی لایا کرتی تھی۔ جس راستے سے وہ گزرتی اس پر ایک مؤذن کی رہائش تھی۔ یہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی وہ کہتا، اے فلانی، واللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ فعل کئی مرتبہ کیا تو لونڈی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کر دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب وہ جب بھی یہ بات کہے تو بھی اس سے یہی جملہ کہہ کر پوچھنا کہ اب وہ کیا چاہتا ہے۔ اگلے دن لونڈی گزری تو مؤذن نے حسب سابقہ وہی قرار دہرایا۔ لونڈی نے بھی حسب ہدایت ارادہ دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جب لونڈی نے اس کا یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا تو آپ نے فرمایا، اسے بلا کر لاؤ۔ جب مؤذن حاضر خدمت ہوا تو آپ نے اسے بہت اچھے طریقے سے بٹھا کر فرمایا، اے شخص، کیا تجھے میری لونڈی سے واقعی محبت ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا اس کا کسی اور کو بھی علم ہے؟ آپ نے پھر دریافت فرمایا، کیا اس کا کسی اور کو بھی علم ہے؟ اس نے عرض کی، واللہ کسی کو بھی اس کا علم نہیں۔ آپ نے اس طرح 3 مرتبہ اس سے قسم لی اور اس نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ لونڈی تجھے دی، اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے جا، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہے اور اللہ بہتر ہی حکم کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ عشق مجازی میں گرفتار ہو جانے والے کے لیے شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ اسے چھپائے اور صبر کرے، جیسا کہ عنقریب آگے بیان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لونڈی کو جواب مذکورہ
کی تلقین اور پھر بغرض تحقیق سوال کرنے میں اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں اطمینان کا حصول مقصود تھا۔ حضرت موسیٰ بن علقمہ مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک ایسی انتہائی حسین و جمیل لونڈی تھی کہ جس کے حسن و جمال کا دور دور تک چرچا تھا۔ یہ تاجر اسے حج کے موسم میں سامنے لاتا تھا۔ لوگ اس کے لیے بڑے بڑے ہدیے اور تحفے پیش کرتے، لیکن تاجر اسے کسی قیمت پر فروخت نہ کرتا، بلکہ جتنے دام لگائے جاتے ان سے بہت زیادہ قیمت طلب کرتا۔ اس کا یہ قصہ بہت سے شہروں تک پہنچ گیا، چنانچہ لوگ دور دور سے لونڈی کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے کا ایک عبادت گزار نوجوان نمائش کی جانب مائل نکل گیا۔ وہاں اس کی نگاہ لونڈی پر پڑ گئی۔ لڑکی اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ یہ نوجوان نمائش کے دنوں میں مسلسل جا کر اس لونڈی کو دیکھتا اور پھر لوٹ آتا۔ جب نمائش ختم ہوئی اور لونڈی کو پردے میں بٹھا دیا گیا تو شدت غم کی بنا پر یہ نوجوان سخت بیمار ہو گیا۔ اس کا بدن گھلنے لگا اور اس نے سب لوگوں سے الگ تھلگ رہائش اختیار کر لی۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ دریافت کی، لیکن وہ ہر دفعہ ٹال دیتا۔ آخر بار بار اصرار کرنے پر ایک دن اس نے زبان کھول ہی دی، لیکن ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ اس بات کو کسی کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ داستان رنج و عالم سن کر مجھے اس پر بہت رحم آیا اور میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لونڈی کے مالک کے پاس پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تاجر نے یہ سب کچھ سن کر کہا کہ مجھے اس کے پاس سے لے چلو تاکہ میں اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ میں اسے نوجوان کے پاس لے آیا۔ جب تاجر نے اس قریب المرگ نوجوان کی حالت زار کو خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا تو اسے بھی بہت رحم آیا۔ وہ اپنے گھر واپس گیا اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ فلاں لونڈی کو بہترین لباس پہناؤ جیسا حج کے دنوں میں پہنایا کرتے ہو۔ خادموں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر تاجر اس لونڈی کو بازار میں لے گیا اور لوگوں کو پکارا۔ جب لوگ جمع ہو گیا تو اس نے کہا، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی یہ لونڈی اور جو کچھ اس نے پہن رکھا ہے سب اس نوجوان کو ہدیہ کیا۔ اس کے بدلے میں مجھے فقط وہ چاہیے جو میرے رب عز و جل کے پاس ہے۔ لوگوں نے طیش میں آ کر کہا، تو برباد ہو جائے، یہ تو نے کیا کیا؟ تیرے سامنے اتنے بڑے بڑے معاوضے پیش کیے گئے لیکن تو نے بیچنے سے انکار کر دیا اور اب ایک مفلس نوجوان کو بغیر عوض کے یوں ہی بخش دی۔ تاجر نے جواب دیا، نادانو، مجھ سے دور ہو جاؤ، تم نہیں جانتے کہ میں نے اس نوجوان کی زندگی بچا کر تمام روئے زمین کے لوگوں کو زندگی بخشی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یعنی اور جس نے کسی ایک جان کی زندگی بچائی تو گویا اس نے سب لوگوں کی زندگی بخش دی۔ ابو حسان بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے ہوئے سنا، یعنی میں اس پر بچپن سے فریفتہ ہوں، وہ سیدھی نرم و نازک شاخ کی مثل ناز و انداز سے چلنے والا ہے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، تم آزاد ہو یا باندھی؟ اس نے عرض کی، باندھی۔ پھر پوچھا، کیا تو نے کسی سے محبت کی ہے؟ یہ سن کر وہ چچکنے لگی۔ جب آپ نے اسے قسم دلائی تو اس نے یہ شعر پڑھا، یعنی میں وہ عورت ہوں جس کے دل کے ساتھ خواہش کھیل رہی ہے، محمد بن قاسم کی محبت نے مجھے قتل کر دیا۔ آپ سارا معاملہ سمجھ گیا، چنانچہ اسے خرید کر ابن قاسم کے پاس بھیج دیا۔ پھر فرمایا، باخدایا یہ عورت مردوں کے لیے فتنہ ہے، خدا کی قسم ان کے ذریعے بہت سے شرفاء موت کے گھاٹ اترے اور بہت سے پاک بعض مصیبت کا شکار ہو گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک انصاری نے اپنی لونڈی کی بے توجہی کی شکایت کی۔ آپ نے لونڈی سے معاملہ دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، دراصل میں اس کے بھتیجے پر فریفتہ ہوں اور اس سے ہنسی مذاق کرتی رہتی ہوں، جس کی وجہ سے بے توجہی کا شکار ہوں۔ آپ نے اس انصاری سے فرمایا، یہ لونڈی اپنے بھتیجے کو ہبہ کر دے، اس کی قیمت میں ادا کر دیتا ہوں۔ انصاری نے عرض کی، یا امیر المومنین، گواہ رہیے، یہ اسی کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک لڑکا
پیش کیا گیا جسے رات کی تاریکی میں کسی دوسرے کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا، سچ سچ بتا کہ قصہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں بالکل صحیح عرض کرتا ہوں کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ مجھے رباہی کے گھر ایک ناسافتہ موتی سے تعلق ہو گیا ہے جس کے حسن و جمال کے سامنے بدر بے ہج ہے۔ وہ سب رومی شہزادوں سے خوش منظر ہے۔ وہ سب رومی دو شہزادیوں سے خوش منظر ہے۔ جب وہ اپنے حسن پر فخر کرتی ہے تو ادائیں اس سے ہم آغوش ہوتی ہیں۔ بس جب میں دل کی محبت سے مجبور ہو کر گھر میں پھاند گیا میرا دل محبت کی حرارت سے دھمک رہا تھا۔ تو اہل خانہ جلدی سے میری طرف لپکے اور چیخنے لگے، وہ چور ہے، گرفتار کر لو، واجب القتل ہے۔ نوجوان کے پرسوز انداز سے اشعار پڑھنے کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو اس گھر کے مالک محل بن رباح کو حکم فرمایا کہ تمہاری جس باندی کی محبت میں اس سے یہ قصور سرزد ہوا وہ اسے ہبہ کر دو۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوجوان سے کہا، اسے لے جاؤ، یہ تمہاری ہے۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے کہ قارئین میں سے کسی کے دل میں وسوسہ آئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ناجائز طریقے سے گھر میں کودنے والے شخص کی حوصلہ افزائی فرمائی، حالانکہ وہ تو سزا کا مستحق تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بظاہر بات یوں ہی معلوم ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا غور کیا جائے تو منکشف ہوگا کہ دراصل آپ نے آئندہ کے لیے گناہوں کا سلسلہ موقوف فرما دینے کو ترجیح عنایت فرمائی ہے، کیونکہ اگر اس نوجوان کو تھوڑی بہت سزا دے بھی دی جاتی تو یقیناً اس سے اس کے جذبات ہرگز سرد نہ پڑتے، بلکہ ہو سکتا تھا کہ وہ دوسری مرتبہ اس سے بڑی خطا میں مبتلا ہو جاتا۔ لہٰذا آپ کے اس حکمانہ فیصلے نے آنے والے وقت میں شیطان کی کامیابی کے تمام امکانات مسترد کر دیے۔ منقول ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی خریدی۔ اس کے حسن و جمال اور اچھی عادات و اطوار کے باعث آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا۔ آپ نے اس کی قلبی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ حضور، میں اپنے پہلے مالک کی محبت میں گرفتار ہوں، باوجود اس کے کہ آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی، آپ نے اسے اس کے پہلے مالک کی طرف واپس لوٹا دیا۔ زمخشری بیان کرتے ہیں کہ ملکہ زبیدہ نے مکہ مکرمہ کی کسی دیوار پر یہ تحریر لکھی دیکھی، کیا کوئی ایسا سخی مرد یا سخی عورت نہیں ہے کہ جو ایک حواس باختہ کے رنج و عالم کو دور کر سکے؟ آنکھیں اشک بار ہیں، آنتیں زخمی ہیں اور وہ اندرون شگم کی حرارت سے سیخ پا ہے۔ یہ تحریر پڑھ کر زبیدہ نے فوراً سارا معاملہ سمجھ لیا اور قسم کھائی کہ اگر مجھے یہ شخص مل گیا تو میں اسے اس کے محبوب سے ملا دوں گی۔ جب وہ مزدلفہ پہنچی تو ایک شخص کو وہی اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اسے بلوا کر معاملہ دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ اشعار میں نے اپنی چاچا زاد کے لیے لکھے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے گھر والے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر زبیدہ اس کے چاچا کے ہاں پہنچی اور انہیں اس نوجوان کو قبول کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے حصول کے لیے اتنا روپیہ خرچ کیا کہ آخر کار وہ لوگ راضی ہو گئے۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اپنے عاشق کی بنسبت زیادہ فریفتہ و شیدا ہے۔ زبیدہ اپنے اس کارنامے کو ایک عظیم نیکی تصور کرتی تھی۔ والدین کی خدمت میں مفید مشورہ ہے کہ اگر کوئی عذر لاحق نہ ہو تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اولاد کی شادی کر دیجیے تاکہ شیطان کے لیے اسے گناہوں میں مبتلا کروانا بے حد مشکل ہو جائے۔ بارہا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی شادی میں دیر کی جاتی ہے جس کے باعث وہ بے شمار گناہوں میں گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نوجوان شروع جوانی میں شادی کر لیتا ہے تو شیطان اس پر واویلا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ اس نے مجھے سے اپنا دین محفوظ کر لیا۔
یہ حقائق بھی قابل غور ہے کہ ایک نوجوان اپنی روادات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ شہوت کے غلبے سے بےتاب ہو گیا، پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ رات کو خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنا حال بیان کر دیا، آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو طبیعت میں سکون تھا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ اس کے بعد پھر شہوت کا زور ہوا، میں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دوبارہ آہذاری کی۔ وہی بزرگ پھر خواب میں نظر آئے، پوچھا کیا شہوت کو دور کرنا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا گردن جھکا، میں نے جھکا دی، انہوں نے ایک تلوار سے میری گردن اڑا دی۔ جب میں بیدار ہوا تو پرسکون تھا۔ اسی طرح 1 سال اور گزر گیا۔ 1 سال بعد پھر وہی کیفیت طاری ہوئی، میں گھبرا کر رونے لگا۔ رات کو خواب میں پھر زیارت سے مشرف ہوا، وہ بزرگ فرما رہے تھے تو خود سے ایسی چیز کو دور کرنا چاہتا ہے جس کی دوری میں خدا کی رضا نہیں ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو آپ کا دیا ہوا اشارہ سمجھ گیا اور نکاح کر کے غلبہ شہوت سے نجات حاصل کر لی۔ اس کے برعکس اگر بلا شر عذر تاخیر جس کی وجہ سے اولاد سے کوئی گناہ سرزد ہوا تو اس کا وبال باپ پر بھی ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے کوئی لڑکا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے بہترین ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر لڑکا بالغ ہوا اور باپ نے اس کی شادی نہ کی، پھر اس نوجوان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جس کی بیٹی 12 سال کی ہو جائے اور یہ شخص اس کی شادی نہ کرے، پھر اس لڑکی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا وبال باپ پر بھی ہے۔ پھر یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اگر مطلوبہ شخصیت سے شادی ممکن نہ ہو تو اس صورت میں شریعت کی جانب سے حکم یہ ہے کہ غلط و فاسد قدم اٹھانے کے بجائے صبر کیا جائے، عشق کو پوشیدہ رکھے اور علاج کے ضمن میں تحریر شدہ ہدایات کو عملی طور پر اپنانے کی بھرپور کوشش ہمیشہ جاری رکھے۔ پھر اس صبر کا نتیجہ 3 صورتوں میں ظاہر ہوگا: دل سے محبوب کی محبت دور ہو جائے گی، یا تا حیات غم و فراخت میں جلنا پڑے گا، اور یا پھر اس رنج و عالم کی کیفیات کے ساتھ ہی کچھ عرصے میں موت آ جائے گی۔ ایک ذہین انسان سنجیدگی سے غور کرے تو یقیناً یہی اقرار کرے گا کہ یہ تینوں صورتیں ہر لحاظ سے اس سے کہیں بہتر ہیں کہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ محبت دور ہو جانے کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ گناہ سے دوری حاصل ہوگی اور آئندہ زندگی میں کوئی تکلیف بھی محسوس نہ ہوگی۔ دوسری صورت میں جلنے کھڑنے کی تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن ایسے حضرات کے سکون و قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادات کافی ہے: ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور واللہ یحب الصابرین، اور صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے عشق ہوا اور اس نے اسے چھپایا، پاک دامن رہا، صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما کر داخل جنت فرمائے گا۔ اور تیسری صورت میں بظاہر جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا نقصان نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں بھی نقصان نہیں بلکہ فائدے کا پہلو ہی غالب ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشق کیا پھر اس سے پوشیدہ رکھا اور پاک دامن رہا، پھر اسی کے باعث مر گیا تو شہید مرے گا۔ کثرت سے روزے رکھنے کا عمل تیسرے علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، چنانچہ جو شخص کسی سبب سے شادی پر قادر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دے۔ شروع میں لگاتار رکھے، پھر آہستہ آہستہ وقفہ کرنا شروع کرے۔
اور پھر جتنی مقدار بآسانی پوری کر سکتا ہو ہمیشہ اس کا عادی رہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قلب میں عبادت کا نور بیدار ہوگا، جس کے باعث نفسانی خواہشات پر قابو پانے میں بے حد مدد ملے گی، جیسا کہ اس حدیث کریمہ سے ظاہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ہم تمام غیر شادی شدہ تھے۔ آپ نے ہمیں ملاحظہ کیا تو ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ کرنے سے روکنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی ہمت نہیں وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوت کو قطع کر دیتا ہے۔ خیالات و نظر کی حفاظت اس عمل سے محفوظ رہنے کے لیے چوتھا علاج ہے۔ چنانچہ ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ حتی الامکان اپنی نگاہوں کو حرام و ناجائز امور پر پڑنے سے روکنے کے لیے ساتھ ساتھ فضول چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کی بھی کوشش کرے، خصوصاً اس مصیبت میں گرفتار مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بغرض علاج کوشش کرنی چاہیے کہ جن سے مخالف کو نہ تو ارادتاً دیکھے اور نہ ہی اس کا خیال جان بوجھ کر اپنے ذہن میں لائے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ: مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، بے شک وہ جو کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، کیونکہ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو یہ حفاظت دل کے محفوظ رہنے کا سبب بنے گی، اور جب دل کی حفاظت ہوگی تو بدن کے دیگر اعضاء بھی قابو میں رہیں گے۔ پھر بلا فرض اگر کبھی بلا ارادہ کسی پر نگاہ پڑ بھی جائے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کی جائے، اور ذہن میں آ جانے والے تصور کو فوراً جھٹک دے۔ اس کے بارے میں مزید ہرگز نہ سوچے، کیونکہ مزید سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنا کام کرنے کے لیے وسیع راستہ فراہم کر دیا، چنانچہ اب وہ ایسے انداز میں دعوت دے گا اور اس کی مدد کرتے ہوئے نفس ہمارا اس شدت سے اپنی خواہش کی تکمیل کا تقاضا کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ رہا تو انسان خود کو ان کے سامنے بالکل بے بس محسوس کرے گا، اور یہ دونوں دشمن اس سے اس طرح کھیلیں گے جیسے کٹ پتلی والا کٹ پتلی کو استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ زیر تعلیم ہے کہ جہاں لڑکے لڑکیاں دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ نوکری کرتا ہے کہ جہاں خواتین بھی موجود ہوں، تو وہ یوں سمجھے کہ اس وقت بالکل پیڑوں کے چھتے کے پاس ہے کہ ذرا سی بے جا حرکت ان کے زہریلے ڈنگ کی شدید تکلیف کی جانب مائل کر سکتی ہے۔ اگر وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت پر یقین رکھتا ہے تو ایسے مقام پر لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی نگاہ کو اکثر جھکا کر رکھنے کی عادت ڈالے، نامحرم کی طرف نظر نہ جمائے، ان سے بے تکلف ہونے کی بالکل کوشش نہ کرے، حتی الامکان سنجیدہ رہے، اپنی نشست لڑکیوں سے فاصلے پر رکھے اور صرف لڑکوں کو دوست بنائے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال تو مطالعہ فرماتے ہوئے کوئی مسلمان راکم الحروف کو بے وقوف اور دقیانوس گمان کر رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ وقت بہت جلد آ جائے کہ جب یہ تمام باتیں بالکل جائز و درست محسوس ہو رہی ہوں، لیکن پھر سوائے پچھتانے اور افسوس سے ہاتھ ملتے رہنے کے کچھ حاصل نہ ہو سکے۔ اگر دنیا میں وبال ظاہر نہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں موت اسے بہت کچھ سمجھا دے گی۔ مشورے کو نگاہ حقارت سے دیکھنے کی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنے ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہونے کے بھیانک نتیجے کا انتظار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل حق فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آ جائے گی۔ راکم الحروف کی عورتوں سے دامن بچانے کی تلقین فقط اپنی جانب سے نہیں بلکہ بے شمار حدیث کریمہ اور اقوال بزرگان دین سے حاصل ہونے والی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس ضمن میں پاکیزہ تعلیمات پر مشتمل چند مضامین ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد
مردوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ عورت سے زیادہ اور کوئی نہ ہوگا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی و سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کے تم کیسے عمل کرتے ہو، بس تم دنیا اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، کیونکہ ان دو کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی ایسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے کہ جس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو، ورنہ یہ تو مرد گناہ کا ارادہ کر بیٹھے گا یا عورت۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرچہ وہ دونوں نیک ہوں؟ فرمایا، گرچہ وہ مریم بنت عمران اور یحییٰ بن زکریا ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت محمود بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اپنے آپ کو کبھی مبتلا نہ کرنا۔ نمبر 1، بادشاہ کے پاس کبھی مت جانا، اگرچہ تم کہو کہ میں اس کو اطاعت خداوندی کا حکم کروں گا۔ نمبر 2، کسی اجنبی عورت کے پاس مت جانا، اگرچہ ارادہ کرو کہ میں اس کو قرآن پاک کی تعلیم دوں گا۔ نمبر 3، اپنے کان کسی بھی نفس پرست مرد عورت کی طرف متوجہ نہ کرو، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی کون سی بات تمہارے دل کو قابو میں کر لے۔ حضرت ابو قاسم بن نصر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ عورتوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھنے سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مرد عورت باقی ہیں نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا باقی اور حلال و حرام کا حکم ان کی جانب متوجہ رہے گا۔ شہوات کے مقامات پر وہی جرأت کر سکتا ہے کہ جو حرام کاموں میں مبتلا ہو۔ مروی ہے کہ ابلیس کہتا ہے، عورتیں میرا ایسا تیر ہیں کہ میں جب بھی انہیں استعمال کرتا ہوں وہ ٹھیک نشانے پر بیٹھتا ہے۔ منقول ہے کہ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کیجیے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں تاکہ اسے آزمائش میں مبتلا کروں۔ یہی وجہ تھی کہ اکابرین اسلام عورتوں کے معاملے میں بے حد احتیاط کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت آئی اور عرض کی کہ میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پہلے باہر جاؤ، دروازہ بند کرو اور پھر اس کے پیچھے سے مجھ سے بات کرو۔ نیز نگاہ کی حفاظت کا مزید شعور بیدار کرنے کے لیے درج ذیل حدیث کریمہ، اقوال مبارک اور حوالے بزرگان دین کا بغور مطالعہ فرمائیں۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے اپنی جانب سے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، ناجائز اشیاء کے دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچاؤ۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ بتاؤ، عورت کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ مجلس میں موجود کوئی بھی شخص اس کا جواب نہ دے سکا، سب کے سب خاموش رہے۔ جواب دینے سے قاصر رہ جانے والوں میں بھی شامل۔ میں گھر واپس آیا تو بنت رسول فاطمہ سے یہی سوال پوچھا۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے دیکھے۔ میں اس جواب سے بہت خوش ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ بھی اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کفایہ اس حدیث کا ذکر کر کے ارشاد فرماتے ہیں،
یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورت کے اعضاء میں سے کسی عضو پر بھی نظر کرنا حلال نہیں۔ اس سے فی زمانہ عورت کے چہرے چھپانے کے استحباب پر بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے علی، کسی عورت پر غیر ارادی طور پر ایک مرتبہ نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کی غیر ارادی طور پر عورت کی خوبصورتی پر نظر پڑ جائے اور وہ فوراً اپنی نظر جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا کہ جس کی لذت اسے محسوس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رونے والی ہے سوائے اس آنکھ کے جس کو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء پر نظر پڑنے کے وقت بند کر دیا گیا ہو، اور سوائے اس آنکھ کے جو اللہ عز و جل کے راستے میں جاگتی رہی ہو، اور سوائے اس آنکھ کے جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے باعث مکھی کے سر کے برابر یعنی معمولی سا آنسو نکل آیا ہو۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، چاہے سامنے مادہ بکری ہی کیوں نہ ہو۔ مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، آنکھ سے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو نہ دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت حسان بن ابی سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز عید کے روز باہر چلے گئے۔ جب گھر واپس ہوئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ آج آپ نے کتنی حسین عورتیں دیکھیں؟ آپ خاموش رہے۔ جب اس نے بار بار یہ سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا، تو تباہ ہو جائے، میں جب سے تیرے پاس سے گیا ہوں اپنے انگوٹھوں کو ہی دیکھتا رہا ہوں، یعنی نگاہ کی حفاظت کرتا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب وحی فرمائی کہ آپ کے ساتھ کوئی خطا کار ہوا تو بارش نہ برسے گی۔ آپ نے لوگوں سے اس بات کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن ایک شخص نہ گیا۔ اس کی داہنی آنکھ خراب تھی۔ آپ نے اس سے نہ جانے کا سبب دریافت فرمایا۔ اس نے عرض کی، اے روح اللہ علیہ السلام، میں نے اپنی پوری زندگی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ ہاں، فقط ایک مرتبہ غیر ارادی طور پر میری نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی تھی جس کے کفارے کے طور پر میں نے اپنی آنکھ باہر نکال دی تھی۔ اگر دوسری آنکھ بھی مشغول ہوتی تو اسے بھی نکال دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اتنی کثرت سے روئے کہ بارش کے ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر عاجزی اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اب تم دعا کرو، کیونکہ تم مجھ سے زیادہ دعا کرنے کے مستحق ہو، کیونکہ میں تو نبی ہونے کی وجہ سے معصوم ہوں اور تم نفس و شیطان کی موجودگی کے باوجود گناہ سے محفوظ ہو۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں وہ شخص آگے بڑھا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب کریم، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، حالانکہ تو پیدا فرمانے سے پہلے ہی جانتا تھا کہ ہم کیا اعمال کریں گے، لیکن پھر بھی ان اعمال نے ہمیں پیدا کرنے سے نہیں روکا۔ تو جس طرح تو نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا فرمایا اور ہماری روزیوں کا کفیل ہوا، اسی طرح سے ہم پر بارش کو بھی خوب برسا دے۔ اس شخص کے زبان سے یہ دعا کے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ بارش برسنے لگی، اور اتنی برسی کہ شہر دیہات سب کو سیراب کر دیا۔ یاد رہے کہ اس شخص کا بطور کفایہ اپنی آنکھ نکال دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں اس قسم کا فعل اختیار کرنا حرام ہے۔ حضرت غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شریک تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک لڑکی آ گئی اور آپ کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ نگاہ پڑتے ہی آپ نے اپنی آنکھ پر ایک زوردار ہاتھ مارا۔ لڑکی ڈر کر بھاگ گئی۔ پھر آپ نے اپنی آنکھ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو اس چیز کو دیکھتی ہے کہ جو تجھے دنیا و آخرت میں مصیبت میں ڈال دے گی۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک جوان کو جنگل میں تنہا نماز ادا کرتے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو میں اس کے قریب گیا اور پوچھا،
آپ کے ساتھ کوئی مددگار و غم گسار نہیں ہے کہ جنگل میں اکیلے عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ میرے سامنے بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، میرے پیچھے بھی ہے، میرے دائیں بائیں اور میرے اوپر بھی ہے۔ اس جواب سے مجھ پر اس طرح منکشف ہو گیا کہ اسے معرفت خداوندی حاصل ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے زیادہ راہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اس کی توحید اور اس کے نبی کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور مضبوط توکل ہے۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ اس نے کہا دوست مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر کے اپنے ساتھ مشغول کر لے گا، اس لیے میں محبوب نہیں رکھتا کہ کسی کی رفقت میں رہوں اور ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس سے غافل رہوں۔ میں نے پوچھا آپ کو جنگل میں اکیلے رہتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سے محبت نے مجھے ہر قسم کے خوفوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب اگر میں درندوں کے درمیان ہوتا ہوں تب بھی نہیں گھبراتا اور نہ ہی مجھے کسی قسم کا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ جواب دیا جس نے مجھے ماں کے رحم کے اندھیرے میں اور پھر بچپن میں غذا کھلائی، بڑی عمر میں بھی وہی میرے رزق کا کفیل ہے۔ میں نے پوچھا آپ اپنے اسباب ضرورت کس وقت حاصل کرتے ہیں؟ جواب دیا مجھے میری ضرورت کا علم ہے اور میں ان کے وقت کو بھی جانتا ہوں، چنانچہ جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جہاں بھی ہوتا ہوں پا لیتا ہوں، کیونکہ وہ ذات میری ضرورت کا بخوبی علم رکھتی ہے، مجھ سے غافل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا میرے لیے آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ میرے لیے آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ کہاں ہاں ہے، اور وہ یہ کہ اب جب بھی آپ مجھے دیکھیں میرے ساتھ کلام نہ کیجیے گا اور نہ کسی کو نہ بتائیے گا کہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ کوئی اور حاجت؟ فرمایا ہاں ایک اور ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، خصوصاً جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت میرے حق میں بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ میں نے کہا مجھ جیسا آپ کے لیے کیا دعا کر سکتا ہے؟ آپ تو خوف خداوندی اور توکل کے اعتبار سے مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ فرمایا ایسا نہ کہیں، کیونکہ میں کم عمر ہوں اور آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ نے مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کی ہے اور آپ کو معرفت ایمان بھی حاصل ہے۔ میں نے کہا میری بھی ایک حاجت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس نے میری درخواست قبول کرتے ہوئے ان الفاظ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری نگاہ کو ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور تیرے دل کو ایسا فکر نصیب کرے جس کی برکت سے اس کی رضا حاصل ہو جائے، یہاں تک کہ سوائے ذات باری تعالیٰ کے اور کوئی مطلوب و مقصود نہ رہے۔ میں نے کہا اے میرے دوست، آج کے بعد ملاقات کرنا چاہوں تو آپ کو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا دنیا میں خود کو میری ملاقات کا ہرگز شوقین نہ بنانا، ہاں اگر آخرت میں مجھ سے ملنا پسند کرے تو مجھے اس مجمع میں تلاش کرنا جو اللہ تعالیٰ کی زیارت میں مشغول ہوگا۔ میں نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ اس درجے تک کیسے پہنچے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جانب دیکھنا حرام کیا اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت کر کے ہر قسم کے گناہ سے اجتناب کرنے کی برکت سے۔ پھر کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ فقط اپنے دیدار کو میرے لیے جنت قرار دے دے۔ اس کے بعد اس نے ایک نعرہ لگایا اور تیزی سے ایک جانب روانہ ہوا، حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ خیالات کی حفاظت کے لیے اچھی صحبت اور دینی کتب کا مطالعہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو کچھ بھی سنتا یا پڑھتا ہے عموماً بعد میں ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ضرور ہے۔ اب اگر وہ باتیں یا تحریریں پاکیزہ ہوں تو نتیجتاً ذہن میں آنے والے خیالات بھی اچھے اور صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے نتیجے کے طور پر اچھے اعمال کا ہی صدور ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ گفتگو یا تحریری غیر اخلاقی امور پر مشتمل ہو تو اس کے نتیجے میں گندے اور فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں، جن پر غور و تفکر کی انتہا عموماً اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے ارتکاب پر ہی ہوتی ہے، جن سے مخالف سے میل جول سے حفاظت کی فضیلت پر غور و تفکر کو پانچویں علاج کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔
چنانچہ ہر مسلمان کو عموماً اس مرض میں مبتلا خواتین و حضرات کو خصوصاً نامحرم جن سے مخالف سے خود کو دور رکھنے کی فضیلت پر وقتاً فوقتاً غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آسانی کے لیے درج ذیل حدیث مبارکہ اور خوبصورت واقعات و قلبی ذہن حاضری کے ساتھ مطالعہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا کہ جس دن اس سائے کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو۔ نمبر 3 وہ شخص کہ جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو۔ نمبر 4 وہ 2 آدمی جو آپس میں صرف اللہ عز و جل کی خاطر محبت رکھتے ہوں، اسی کی محبت میں جمع ہوں اور اسی کی محبت میں الگ ہوں۔ نمبر 5 وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا۔ نمبر 6 وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اپنے رب عز و جل کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا۔ نمبر 7 وہ آدمی جس کو کسی منصب جمال والی عورت نے اپنے پاس بلایا اور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی لونڈی یا عورت پر گناہ کی قدرت پائی اور اسے خدا کے خوف کے سبب چھوڑ دیا، یعنی گناہ سے رک گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کرے گا اور اس کو دوزخ پر حرام اور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 بار سے بھی زیادہ بار سنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی بھی گناہ سے باز نہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی کسی حاجت کی بنا پر اس کے پاس آئی تو اس نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ گناہ میں شریک ہو گئی۔ جب کفل اس عورت کے پاس گناہ کے ارادے سے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ اس نے عورت سے پوچھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی؟ عورت نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دراصل یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو میں نے آج سے قبل کبھی نہیں کیا، مگر آج ایک مجبوری نے مجھے اس کی طرف مائل کر دیا ہے۔ کفل نے کہا، تو ایک ایسے گناہ کے خوف سے کانپ رہی ہے جو تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ پھر وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا اور بولا، جا تو چلی جا اور یہ دینار بھی تجھے بخش دیتا ہوں۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، خدا کی قسم، اب کفل کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر اس کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، بے شک اللہ عز و جل نے کفل کی مغفرت فرما دی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دنیا کا تہائی حسن اس کے پاس ہے۔ وہ اپنے ساتھ گناہ کی اجازت کے 100 دینار لیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عابد کی نگاہ اس پر پڑ گئی جس کے باعث بخار عشق نے اس کے قلب کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا۔ وصول قرب کی قیمت معلوم ہوئی تو رات دن دینار جمع کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مطلوبہ رقم پوری ہو گئی تو فوراً اس کے پاس پہنچا اور جذبات قلب بیان کرتے ہوئے بولا، تیرے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، رات دن تیرے غم میں جلتا رہتا ہوں۔ اب جب کہ میں اپنے ہاتھ کی محنت سے یہ 100 دینار جمع کر چکا تو تیرے قرب کا متمنا ہوں۔ فاحشہ نے کہا، یہ میرے وکیل کو دے دو تاکہ وہ پرکھ لے۔ جب وکیل نے دینار پرکھ لیے تو اس نے عابد کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ دونوں گناہ کے لیے بالکل تیار ہوئے تو عابد اس پر بارگاہ الہی میں پیشی کا شدید خوف غالب آ گیا۔ اس کا جسم کانپنے لگا اور شہوت نے دم توڑ دیا۔ اس نے لرزتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں واپس جانا چاہتا ہوں، یہ 100 دینار بھی تو ہی رکھ لے۔ عورت نے انتہائی تعجب سے کہا، یہ کیا؟ میں تجھے پسند آئی، تو نے اتنی محنت سے یہ دینار جمع کیے، اور جب تو اپنی خواہش کی تکمیل پر قادر ہوا تو اب بغیر کامیاب ہوئے واپس جانا چاہتا ہے۔ عابد نے کہا، ہاں، وقتی طور پر میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی، لیکن اب میں اپنے رب عز و جل کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہوں۔ میری تمنائیں عیش و عشرت ہوا ہو گئی ہے۔ طوائف پر اس کیفیت و گفتگو کا بہت گہرا اثر ہوا
اس کے دل کی دنیا میں بھی انقلاب برپا ہو گیا۔ چنانچہ بولی، اگر واقعی یہ بات ہے تو تیرے علاوہ کوئی شخص میرے شوہر نہیں ہو سکتا۔ عابد نے کہا، فی الحال مجھے چھوڑ دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا، میں تجھے صرف اس شرط پر جانے دوں گی کہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ عابد نے کہا، جب تک میں یہاں سے نکل نہ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ عورت نے کہا، اچھا اگر میں بعد میں تیرے پاس آؤں تو کیا تو مجھ سے شادی کر لے گا؟ عابد نے کہا، ٹھیک ہے۔ عورت نے راستہ چھوڑ دیا اور عابد منہ چھپا کر اپنے شہر کی جانب چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عورت نے بھی صدق و دل سے توبہ کی اور اس عابد کے شہر میں پہنچ گئی۔ جب وہ پتہ معلوم کرتی عابد کے سامنے پہنچی تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ عورت شدید رنج میں مبتلا ہو گئی۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے۔ بتایا گیا اس کا ایک ہی بھائی ہے جو بہت غریب ہے۔ عورت اس کے بھائی کے پاس پہنچی اور کہا، مجھے تیرے بھائی سے محبت تھی وہ نہ رہا، چنانچہ اب میں اس سے محبت کی وجہ سے تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا بھائی مان گیا۔ پھر ان کے ہاں 7 بیٹے ہوئے اور سب کے سب نیک و صالح بنے۔ مروی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا ایک عابد اپنے عبادت خانے میں ہمہ وقت مصروف عبادت رہا کرتا تھا۔ آسدین کا گروہ ایک طوائف کے پاس پہنچا اور عابد کو ورگلانے کے بدلے میں کثیر مال و متاع کی پیشکش کی۔ خواہشہ نے پیشکش قبول کر لی اور ایک اندھیری رات میں جب کہ بارش برس رہی تھی عابد کے پاس پہنچ گئی اور باہر سے اسے آواز دی۔ عابد نے جھانک کر دیکھا تو فوراً پناہ کی درخواست کر دی، لیکن عابد نے اس کی پرواہ نہ کی اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ وہ طوائف اسے بارش اور اندھیری رات یاد دلا کر پناہ طلب کرتی رہی، حتیٰ کہ عابد نے رحم کھا کر اسے اندر بلا لیا۔ اندر پہنچتے ہی اس نے عابد کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عابد کا دل بھی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ لیکن اس سے قبل کہ عابد اس کے ساتھ کسی گناہ میں مشغول ہوتا، اللہ عز و جل کے خوف نے اس کے دل میں جوش مارا، چنانچہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولا، واللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ تو دیکھ لے کہ آگ پر کتنا صبر کر سکتا ہے۔ پھر چراغ کے پاس گیا اور اپنی ایک انگلی اس کے شعلے میں رکھ دی، حتیٰ کہ وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ پھر اس نے نماز کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کے نفس نے دوبارہ خواہشہ کی طرف بڑھنے کا مشورہ دیا۔ یہ دوبارہ چراغ کے پاس گیا اور اپنی دوسری انگلی بھی جلا ڈالی۔ واپس آ کر مشغول عبادت ہوا تو نفس پھر خواہش کر بیٹھا، اس نے تیسری انگلی بھی جلا دی۔ غرض نفس اسی طرح خواہش کرتا رہا اور اپنی انگلیاں جلاتا رہا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ساری انگلیاں جلا ڈالی۔ عورت یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی، چنانچہ اس نے خوف دہشت کے باعث ایک چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت حسین و جمیل نوجوان تھا اور ٹوکریاں بیچ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن ٹوکریاں بیچتا ہوا بادشاہ کے محل تک جا پہنچا، جہاں شہزادی کی لونڈی کی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور شہزادی کو نوجوان کے بے مثل حسن و جمال کی خبر دی۔ اس کی گفتگو سے شہزادی کے دل میں آتش شوق بھڑک اٹھی، چنانچہ لونڈی کو حکم دیا کہ کسی طرح اسے اندر لے آؤ۔ لونڈی جلدی سے باہر گئی اور نوجوان سے کہا، اے نوجوان، اندر آؤ، ہم بھی خریدیں گے۔ جب نوجوان اندر داخل ہوا تو لونڈی نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی بھی اس کے پاس پہنچ گئی اور پہلی نظر میں ہی نوجوان کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ نوجوان بولا، آپ جلدی سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لیں تاکہ میں آگے جاؤں۔ شہزادی بولی، ہم نے تمہیں کچھ خریدنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اپنے نفس کی حاجت پوری کرنا مقصود ہے۔ نوجوان نے کہا، خدا سے ڈریں اور ارادہ گناہ سے باز رہیے۔ اس نے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں بادشاہ سے کہہ دوں گی کہ تم برے ارادے سے اندر آئے تھے۔ نوجوان نے اسے کافی نصیحت کی مگر وہ ترک گناہ پر کسی طرح تیار نہ ہوئی۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر بولا، اچھا، مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے۔ کہنے لگی، مجھ سے بہانے نہ کرو۔ پھر لونڈی سے کہا، اس کے واسطے چھت پر وضو کا پانی رکھو تاکہ یہ بھاگ نہ سکے۔ محل کی چھت زمین سے تقریباً 40 گز اونچی تھی۔ نوجوان اوپر پہنچا تو بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوا، اے اللہ، مجھے برے کام پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا دینا ارتکاب گناہ سے بہتر سمجھتا ہوں۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھلانگ لگا دی۔ بحکم الہی ایک فرشتہ فوراً سے بیشتر آیا
اور اس کو اپنے بازوؤں پر اٹھا کر بغیر کسی تکلیف کے زمین تک پہنچا دیا۔ نوجوان جلدی سے گھر پہنچا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے اس تجارت کے بغیر بھی روزی عطا فرما سکتا ہے۔ دعا کرتے ہی اس کے پاس غیب سے سونے سے بھری ایک تھیلی آ پہنچی۔ اسے دیکھ کر پھر عرض گزار ہوا کہ الہی، اگر یہ میری دنیا کی روزی ہے تو اس میں برکت عطا فرما، اور اگر اس کے سبب میرے اخروی ثواب کم ہو جائے گا تو مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ غیب سے ندا آئی کہ تو نے چھت سے گرتے وقت جو صبر اختیار کیا تھا، یہ سونا اسی کا ایک جز ہے۔ یہ سن کر اس نے التجا کی، اے رب کریم، جو چیز میرے اخروی ثواب کو گھٹا دے، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ چنانچہ منجنے میں اللہ وہ ہتھیلی غائب ہو گئی۔